السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت کتاب و سنت کو سمجھ کر نہ پڑھنے کے نتیجے میں اور بہت سی اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار ہونے کی وجہ سے بعض نفس پرست افراد کی پھیلائی ہوئی بدعات و خرافات کو حقیقی اسلام سمجھ کر میدان محشر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر سے محرومی اور حوض کوثر سے دودکارے جانے والے اعمال کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ امت مسلمہ کو بدعات سے بچا کر کتاب و سنت کی سیدھی سپاٹ راہ پر چلانے کی کوشش میں ایک خطبہ جمعہ میں نے مثال دی تھی قبر پر دفنانے کے بعد سورہ بقرہ کے اول اور آخر پڑھنے کے حوالے سے، جس پر ایک نفس پرست فرقہ واریت کی غلاظت کے ڈھیر پر براجمان شخص، جس کا نام بھی مجھے معلوم نہیں ہے، اس نے اسے اپنے جال میں پھنسائے عوام لا علم عوام کے نکل جانے کے خوف نے اس کو شدید پریشان کر دیا۔ اس نے پریشانی کے عالم میں جو زبان اور جو الفاظ استعمال کیے وہ آپ اس کی زبان سے سنیے۔ غیر مقلدین کے ایک مفتی ہیں عبد الرحمن عابد صاحب، ان کی ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے فیس بک پر، جس میں وہ احناف کو چیلنج دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پر کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، سورہ بقرہ کا آخری رکوع جو تم پڑھتے ہو اس کو ثابت کرو۔ لو جی عبد الرحمن عابد صاحب، ہم نے آپ کا دعویٰ توڑ دیا، ہم نے آپ کے چیلنج کو توڑ دیا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ حق بات کو قبول کریں اور آپ نے جو منہ مانگے انعام کا وعدہ کیا ہے اس وعدے کو بھی پورا کریں۔ اگر آپ وعدے کو پورا نہیں کرتے تو آپ کو پتہ ہے حدیث میں کیا آتا ہے، منافق کی نشانی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا نہیں کرتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایمان والوں کی صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں یا منافقین کی لائن میں لگنا چاہتے ہیں۔ لہذا عبد الرحمن صاحب، اس طرح کے چیلنج آپ غیر مقلدین کی جاہل عوام کو دے سکتے ہیں۔ ان کو جس طرح مرضی الو بناتے رہے، چیلنج دیتے رہے، انعاموں کے وعدے کرتے رہیں۔ کبھی تمہارے غیر مقلد مولوی سر پہ قرآن اٹھا لیتے ہیں، کبھی اور عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ حنفی عوام کو بدزن کیا جائے، تاکہ اپنی جاہل عوام کو اپنے مسلک پر مضبوط کیا جائے۔ تمہارا ہم اس طرح کا ہر جھوٹا چیلنج انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے توڑ کے رکھیں گے۔ محترم سامعین حضرات، اس قسم کے لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام اپنی نفس پرستی کے لیے استعمال کر کے ان کو بدنام کرنے کا عمل کرتے ہی رہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب کوئی ایک حدیث صحیح سند سے ثابت ہو جائے وہی میرا مذہب ہے۔ اور ان کا یہ قول بھی موجود ہے، لا یحل لأحد ان یفتی بقولی حتی یعلم من این قلنا، کسی انسان کے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ وہ میرے قول پر، میری رائے پر فتویٰ جاری کرے حتیٰ کہ جب تک وہ جان نہ لے کہ ہم نے یہ کہاں سے کہا ہے۔ اور یہ بھی ان کا قول ہے، حرام علی من لا یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی، حرام ہے اس انسان پر جو میری دلیل کو نہیں جانتا کہ وہ میری کلام پر کسی کو فتویٰ دے۔ جو شخص امام صاحب کے اقوال کو اپنی نفس پرستی کی بھینٹ چڑھائے، اس کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کی کمیوں، کوتاہیوں، لغزشوں کی بخشش کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے رہتے ہیں، اور ان کے اقوال کی روشنی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آراء کو اختیار کرتے ہیں۔ وہ الحمدللہ ہمارے امام ہیں۔ مگر یہ نفس پرستی کی بیماری میں مبتلا شخص، فرقہ واریت کی غلاظت کے اندر دھنسا ہوا، اس بدعت کو کسی صحیح حدیث یا کسی صحابی سے صحیح سند کے ساتھ ثابت کرنا تو دور کی بات ہے، امام ابو حنیفہ
रहमत उल्लाह अलैह से भी सही सनद के साथ साबित नहीं कर सकता। अल्लामा मुल्ला अली कारी हनफी रहमहुल्लाह वो लिखते हैं कि सुम्मल क़िराअतो इंदल कुबूर मकरूहतुन इंदा अबी हनीफता व मालिकिन व अहमदा, फिर कुरान मजीद की क़िराअत कब्रों के पास ये मकरूह है इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल के यहाँ। क्यों? ले अन्नहु मुहदसुन लम तरिद बिही सुन्नत, क्योंकि ये बिदअत है और इस बिदअत के मुतल्लक सुन्नत वारद ही नहीं हुई। ये कौल आप देख सकते हैं फ़िक़्हुल अकबर की शरह जो मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह ने की है, उस शरह के अंदर मौजूद है। इसी तरह मौलाना एजाज अली अपनी किताब हाशियत नूरुल इज़ाह उसके अंदर लिखते हैं युकरहो क़िराअतुल कुरान फिल मकबरात मुतलकन, मुतलकन कुरान मजीद की क़िराअत कब्रिस्तान के अंदर मकरूह है, नापसंदीदा है, ये हलाल नहीं है। तो आइए जिस तबरानी की रिवायत को ये शख्स सही करार देने की नाकाम कोशिश करके अवामुन्नास को धोखा दे रहा है, उसकी हकीकत को जानिए। ये रिवायत जिसको इसने तबरानी के हवाले से बयान किया है, मुअजम तबरानी कबीर जिल्द नंबर 20 हदीस नंबर 491। इस हदीस के तमाम रावी सिका हैं अब्दुर्रहमान बिन अला, इनको मुहद्दिस इब्न हिब्बान ने, मुहद्दिस हैसमी ने, अल्लामा मोहम्मद बिन यूसुफ अस्सालही रहमहुल्लाह ने सिका करार दिया है। ये रिवायत सही नहीं है क्योंकि इसकी सनद में अब्दुर्रहमान बिन अला इब्नुल लजलाज रावी हैं जो मजहूल रावी हैं। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने मीज़ानुल इत्तिदाल में इसके मजहूल होने की तरफ ये अल्फाज कहकर इशारा किया है मा रवा अनहो सिवा मुबश्शिर इब्ने इस्माईला के ये अब्दुर्रहमान बिन अला इब्नुल लजलाज से मुबश्शिर बिन इस्माईल के अलावा दुनिया में किसी रावी ने बयान ही नहीं किया। तो इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह इस कौल से ये बता रहे हैं कि जिस रावी से एक रावी बयान करता हो और उसकी तौसीक भी किसी से साबित ना हो तो वो रावी मस्तूर और मजहूल रावी होता है, वो रावी सही नहीं होता, उसको सिका नहीं कहा जा सकता। फिर हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इसको मकबूल लिखा है और ख़ुद उन्होंने मकबूल की वजाहत मुकदमे में करते हुए कहा कि जब मुताबत होती है तो मकबूल होता है, वरना वो रावी ज़ईफ़ होता है और उसकी रिवायत ज़ईफ़ होती है, वो काबिल एतबार नहीं होती मुताबत के अलावा। और इस अब्दुर्रहमान इब्नुल अला की मुताबत करने वाला दुनिया में है ही कोई नहीं, इसकी मुताबत है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ इस रिवायत को मुबश्शिर बिन इस्माईल ने इससे रिवायत किया है, इसकी मुताबत दुनिया में किसी और ने की ही नहीं। लिहाजा जब इसकी मुताबत मौजूद ना हो तो इसकी रिवायत हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी ज़ईफ़ होती है। तक़रीबुत तहज़ीब की तहरीर में दुनिया के मरूफ मुहक्किकीन जिनमें डॉक्टर बशार अव्वाद और शुएब अल अर्नाऊत, उन्होंने भी इस शख्स को मजहूल करार दिया है। अल्लामा नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने, उन्होंने भी अपनी किताब अहकामुल जनाइज़ के अंदर इस शख्स को मजहूल करार दिया है कि ये मजहूल रावी है। और फिर ये रिवायत मौकूफ़ है और मौकूफ़ रिवायत भी ज़ईफ़ होती है, वो दलील नहीं होती, और ये इस मौकूफ़ भी साबित नहीं है क्योंकि इसकी सनद में ये मजहूल रावी है। और इस तासुब में गिरे हुए फंसे हुए इस शख्स ने अपनी ला इल्मी और नफ्स परस्ती का सबूत देते हुए कहा कि अब्दुर्रहमान बिन अला इब्नुल लजलाज को मुहद्दिस इब्न हिब्बान ने, मुहद्दिस हैसमी ने और अल्लामा यूसुफ अस्सालही ने सिका करार दिया है। मोहतरम सामीन हजरात, आप इन्हें इसके अल्फाज भी सुने हैं और आप गौर करें इसकी इस बात पर, इसने इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह पर और अल्लामा हैसमी रहमतुल्लाह अलैह पर या तो कसदन और जानबूझकर झूठ बांधा है इन पर सफ़ेद, और या ये शख्स इन मुहद्दिसीन के मुनाहिज से ला इल्म है, इसको अपने तासुब की वजह से इनके मुनाहिज का इल्म नहीं है। आइए इस हकीकत को मैं आपके सामने वाज़े करता हूँ। इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह ने अब्दुर्रहमान इब्नुल अला इब्नुल लजलाज को सिका करार नहीं दिया। उन्होंने अब्दुर्रहमान इब्नुल अला इब्नुल लजलाज को अपनी किताब अस्सिकात के अंदर दर्ज किया है।
اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ وہ مجہول اور ضعیف راویوں کو اپنی کتاب الثقات کے اندر درج کر دیتے ہیں۔ ان کا یہ عمل تمام محدثین کے ہاں ہر معمولی علم رکھنے والے کو معلوم ہے کہ وہ راویوں کی توثیق میں متساہل ہیں۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ جس راوی پر جرح معروف نہ ہو اور اس راوی سے کوئی ایک بیان کرنے والا ہو، اس کو کتاب الثقات کے اندر درج کرتے ہیں۔ یہ منہج ہے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کا اپنی کتاب الثقات کے اندر، حتیٰ کہ جس کو امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے جرح تعدیل کے معروف اور بڑے بڑے ائمہ نے مجہول قرار دیا ہوتا ہے، اس کو بھی امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الثقات کے اندر درج کر دیتے ہیں۔ تو امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کے اس نظریے کا رد کرتے ہوئے حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن حبان کا یہ مذہب بہت عجیب ہے کہ جس پر جرح معروف نہ ہو اسے وہ اپنی کتاب الثقات کے اندر درج کرتے ہیں، جبکہ جمہور محدثین اور جرح تعدیل کے تمام ائمہ کسی مجہول راوی سے ایک شخص روایت کرے تو اس سے اس کا مجہول ہونا ان کے نزدیک ختم نہیں ہوتا۔ کم از کم 2 راویوں کی روایت سے بندہ مجہول العین ہونے سے نکلتا ہے، اور اگر کسی راوی سے 2 راوی روایت کر بھی دیں تو وہ مجہول العین ہونے سے خارج ہوتا ہے، وہ عادل قرار نہیں پاتا اور نہ وہ ثقہ قرار پاتا ہے، بلکہ وہ مستور اور مجہول الحال کے درجے میں ہی رہتا ہے۔ محدثین اور جرح تعدیل کے ائمہ کے ہاں چونکہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ متساہل ہیں توثیق میں، اس لیے ان کی توثیق کا تو کوئی اعتبار نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوسرا، اس شخص نے علامہ نور الدین ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ ان پر بھی سفید جھوٹ اور بہتان باندھا ہے کہ امام ہیثمی نے اس کو ثقہ راوی قرار دیا ہے، جبکہ علامہ نور الدین ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد کی جلد 3 صفحہ 44 پر یہ الفاظ لکھے ہیں کہ رواتہ موثوقون، یہ جو الفاظ ہیں رواتہ موثوقون انہوں نے کہا ہے، رواتہ ثقات نہیں کہا۔ یہ سمجھنے والی بات ہے محترم سامعین حضرات۔ علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں موثوقون کا لفظ رواتہ ثقات کے لفظ سے مختلف ہے۔ رواتہ موثوقون کا اور معنی ہے امام ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں، اور رواتہ ثقات کا اور معنی ہے۔ امام علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ رواتہ موثوقون کا لفظ اکثر طور پر ان روات پر بولتے ہیں جن کی توثیق کرنے میں امام ابن حبان اکیلے ہیں، متفرد ہیں، جن کو صرف امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے جن کی توثیق کی ہوتی ہے، جن سے صرف ایک راوی کے سوا کوئی بیان کرنے والا نہیں ہوتا۔ امام ذہبی موثوق کون کا لفظ بول کر اس کے بعض راویوں کے غیر ثقہ اور مجہول ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رواتہ موثوق کون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد روات کی توثیق میں لین اور ضعف ہے۔ اس کی سند میں عبد الرحمن ابن العلاء ابن اللجلاج کا یہی معاملہ ہے۔ اس سے بیان کرنے والا صرف ایک شخص ہے جو مبشر بن اسماعیل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بیان کرنے والا نہیں ہے۔ تو علامہ نور الدین ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ رواتہ موثوقون کا لفظ بول کر عبد الرحمن بن علاء کو ثقہ نہیں بلکہ مجہول قرار دے رہے ہیں اور اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس راوی کے امام ذہبی ابن حجر کے مجہول قرار دینے میں اور امام علامہ نور الدین ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ کے رواتہ موثوق کونا کہنے میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ وہ بھی اس روایت کا ان الفاظ کا مطلب بھی اس کو مجہول قرار دینا ہی ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز ہے۔ لیکن یہ بات نفس پرست اور خواہشات کی پیروی کرنے والے، تعصب کی پٹی جس نے اپنی آنکھوں پر باندھی ہوئی ہو، اس کو سمجھ نہ آتی ہے اور نہ ہی اس کو یہ سمجھ آ سکتی ہے۔ باقی محمد بن یوسف صالحی نے چونکہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کے اس کو اپنی کتاب ثقات میں درج کرنے کی بنا پر صحیح کہا ہے، اس کی بنیاد پر صحیح کہا ہے، لہذا علامہ محمد بن یوسف صالحی کی اس توثیق کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ جس بنیاد پر کہا ہے وہ بنیادی باطل ہے، تو ان کی بات کی کیا حیثیت ہوگی؟ پھر میرے محترم بھائیوں، میرا اللہ کے فضل سے اس نے کہا
کہ میں نے عبد الرحمن عابد کے چیلنج کو توڑ دیا ہے۔ میں اللہ کی توفیق سے، یہ اللہ کے فضل سے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کیا، اس جیسے دنیا کے تمام نفس پرست تعصب کی آگ میں جلے ہوئے لوگ سارے اکٹھے ہو جائیں تو وہ اللہ کی توفیق سے میرے چیلنج کو نہیں توڑ سکتے۔ چیلنج ہے میرا ابھی بھی ان کو۔ میں نے جو باتیں اس نے دجل اور جھوٹ کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پھیلائی ہیں، میں نے اس سند کے حوالے سے اس کا پردہ اللہ کے فضل سے چاک کر دیا ہے۔ اور یہ بات تو سند کے حوالے سے ہے، یہ روایت متن کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے، اس کے متن کے اندر بھی اختلاف ہے، وہ بھی سنیے، تھوڑا سا میں اشارہ کیے دیتا ہوں۔ یہ روایت عبد الرحمن بن علا بن اللجلاج والی نصب الرایا میں بھی ہے۔ نصب الرایا میں اس روایت کے آخر میں یہ لفظ ہیں فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذَلِکَ، میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ یہ فرما رہے تھے۔ اور یہی روایت سنن الکبریٰ بہقی میں اسی سند کے ساتھ ہے، اس کے آخر میں یہ لفظ ہیں فَإِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَحِبُّ ذَلِکَ۔ اب ایک جگہ پر یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں، دوسری جگہ پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور طبرانی میں ایک تیسری روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ وَلْيُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، ان میں ہے یقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة، اور ایک روایت میں ہے بے اول البقرة، اور طبرانی کی ایک روایت میں ہے بے فاتحۃ الکتاب، کہ اس میت کی قبر کے سر کی طرف فاتحۃ الکتاب پڑھی جائے۔ تو یہ روایت کے الفاظ میں بھی اختلاف ہے، اور یہ الفاظ بھی بتاتے ہیں کہ اس روایت کا متن بھی محفوظ نہیں ہے، اور یہ عبد الرحمن ابن العلا ابن اللجلاج نے ہی یہ ساری متن کے اندر گڑبڑ اور خرابی کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ متن کے اعتبار سے بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ بھی دفن کے وقت میت کی قبر پر کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری حصے کو تلاوت کرنا مستحب سمجھتے تھے۔ تو یہ السنن الکبریٰ کے حوالے سے اس نے ذکر کیا ہے، اور امام نووی کی اذکار کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذکار میں اس کو حسن قرار دیا ہے۔ آپ اس کی حقیقت بھی سن لیں۔ اس شخص نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پر یہ بھی سفید جھوٹ باندھا ہے۔ آپ پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی الفاظ روایت کے سن لیں، پھر میں اس نے جو عبداللہ بن عمر پر جھوٹ باندھا ہے اس کی حقیقت بھی آپ کے سامنے کھولتا ہوں۔ اس کے ساتھ آپ مزید بھی سنیے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جلیل القدر صحابی ہیں، وہ بھی دفن کے بعد میت کی قبر پر کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا ابتدائی اور انتہائی حصہ تلاوت کرنے کو مستحب سمجھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے جو روایت ہے وہ صاحب مشکات نے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شعب الایمان کے حوالے سے نقل کی ہے۔ اس کے لفظ ہیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اذا مات احدکم، جب تم میں سے کوئی بندہ فوت ہو جائے فلا تحبسوہ، تو اس کو مت روکو، واسرعوا بہ الی قبرہ، اور اس کو جلدی اس کی قبر کی طرف لے جاؤ، اور اس کے سر کے پاس سورہ بقرہ کا شروع والا حصہ پڑھا جائے اور اس کے قدموں کے پاس سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھا جائے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی نقل کیا ہے انہوں نے کہ یہ موقوف ہے اور مرفوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس روایت کی جو مرفوع سند ہے اس میں ایک راوی ہے یحییٰ بن عبداللہ الضحاک بابلتی۔ یہ راوی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کے بارے میں کہتے ہیں واہن، یہ راوی انتہائی کمزور ہے۔ امام ازدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الضعف علی حدیثہ بین، ضعف اس کی حدیث پر بالکل واضح ہے۔ اور امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یعتد بہ، اس بندے کا کوئی اعتبار کیا ہی نہیں جاتا۔ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ثقہ راویوں سے موزل روایات بیان کرتا تھا اور ان روایات میں وہم کا شکار ہوتا تھا۔ یہ سارے اقوال تہذیب التہذیب میں، میزان الاعتدال میں اور المغنی فی الضعفاء، ان کے اندر آپ باسنن دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس راوی کا یحییٰ بن عبداللہ بن ضحاک البابلتی، اس کا جو استاد ہے جس سے یہ روایت کرتا ہے وہ ہے ایوب بن نہیک حلبی، وہ اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ضعیف ہے۔ اس کو
امام ابو حاتم نے کہا ضعیف ہے، امام ازدی نے کہا متروک الحدیث راوی ہے، اور میزان الاعتدال میں امام ذہبی نے جو ہے نا وہ فی الضعفاء کے اندر امام ذہبی نے لکھتے ہیں کہ تراکوہ محدثین نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ امام ابن ابی حاتم ابو زرع کا قول نقل کرتے ہیں کہ منکر الحدیث ہے، یہ راوی منکر الحدیث ہے۔ اس سے یہ حقیقت تو کھل کر سامنے آ گئی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی روایت وہ تو ان دو راویوں کی وجہ سے انتہائی ضعیف ہے، اور وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، اور یہ روایت موقوفاً بھی صحیح نہیں ہے۔ موقوفاً صحیح نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ السنن الکبریٰ بہقی جلد 4 صفحہ نمبر 56 پر عبد الرحمن بن علاء ابن اللجلاج کی سند سے یہ مروی ہے۔ اس کے آخر میں ہے کہ عبداللہ بن عمر کو دیکھا وہ اسے مستحب سمجھتے تھے۔ آپ نے اس سے پہلے عبد الرحمن ابن علاء ابن اللجلاج کے بارے میں سن لیا ہے کہ وہ مستور اور مجہول راوی ہے، وہ اس راوی کی روایت ضعیف اور صحیح نہیں ہوتی۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اس اثر کو بیان کرنے والا یہ عبد الرحمن ابن علاء ابن اللجلاج ہے، یہ مجہول ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، اور یہ موقوفاً عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے جو صحیح سند سے ثابت ہے اور کتب ستہ میں موجود ہے، وہ صرف اتنی بات ہے کہ جب تم میت کو قبر میں اتارو تو یہ دعا پڑھو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اتنی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اور جتنے مدنی شاگرد ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے، وہ سب کے سب انہی الفاظ پر اکتفا کرتے ہیں۔ ان کی روایت میں کہیں بھی سورہ بقرہ کے اول اور آخر کے الفاظ کا نام و نشان نہیں ہے۔ یہ صرف عبد الرحمن ابن علاء ابن اللجلاج کی روایت میں ہے جو شامی شخص ہے۔ اگر ایسے الفاظ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہوتے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے تمام شاگرد جو مدینہ کے رہنے والے تھے اور عبداللہ بن عمر کی تمام روایات کو بیان کرتے ہیں، تو وہ ضرور ان الفاظ کو بیان کرتے۔ جب ان میں سے کسی نے ایسا کوئی لفظ عبداللہ بن عمر کی روایت میں بیان ہی نہیں کیا تو یہ بات ثابت ہو گئی، واضح ہو گئی کہ یہ عبد الرحمن ابن علاء ابن اللجلاج شامی اس مجہول راوی کی اضافہ ہے اور گڑبڑ ہے جو اس نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے اثر میں کی ہے، تو یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ مزید بھی سنیے، اس اثر سے استدلال کیا ہے امام یحییٰ بن معین نے، وہ بڑے جرح تعدیل کے امام ہیں، تو یہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ پر بھی اس شخص نے بہتان باندھا ہے اور جھوٹ بولا ہے۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے نہ تو اس سے استدلال کیا ہے اور نہ ہی کسی روایت کے اندر ایسا اشارہ اور لفظ موجود ہے کہ امام یحییٰ بن معین اس بدعت کے قائل تھے، کہیں نہیں ہے ایسا۔ جو جس بنیاد پر یہ بات اس نے کہی ہے وہ امام خلال رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر ایک روایت آئی ہے جس روایت کی بنیاد پر کہی ہے، اور اس روایت کی الفاظ بھی سن لیں اور اس کی حقیقت بھی میں آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں۔ عباس دوری کہتے ہیں سألتو یحییٰ بن معین عن القراءۃ عند القبر، میں نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے قبر کے پاس قرآن پڑھنے کے متعلق سوال کیا، تو انہوں نے یہ آگے حدیث بیان کر کے سنا دیا، حدثنا مبشر بن اسماعیل الحلبی عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن ابیہ، اس اثر کو ذکر کیا ہے، بس یہ اتنی بات ہے۔ اس اثر میں یہ اس سوال کے جواب میں جو ذکر کیا ہے امام یحییٰ بن معین نے، یہ کس لفظ کا معنی ہے کہ وہ اس کے قائل تھے اور انہوں نے اس روایت سے استدلال کیا ہے، یہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ پر بہتان ہے اور یہ سفید جھوٹ ہے اور یہ دجل ہے اور دھوکہ ہے جو ان کا نام لے کر عوام الناس کو یہ نفس پرست لوگ دینا چاہتے ہیں۔ امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اثر سند کے ساتھ اس لیے ذکر کر دیا کہ یہ سند آپ کے سامنے ہے، آپ اس سند پر غور و فکر کر لو اور خود آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ سند پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ پھر یہ روایت جس کی بنیاد پر یہ بہتان باندھا جا رہا ہے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ پر، یہ خلال نے روایت کی ہے اپنے استاد حسن بن احمد الوراق سے، اور حسن بن احمد الوراق ضعیف راوی ہے، اور دوسرا عبد الرحمن ابن العلاء ابن اللجلاج وہ بھی اس میں ضعیف راوی ہے۔ تو یہ اس ضعیف روایت کی بنیاد پر اس کو امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ
کو اس کا قائل قرار دینا اور ان کا اس سے یہ کہنا کہ انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے، اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو ہے نا چند حقائق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اپنی زندگی میں بہت ساری میتوں کو دفن کیا ہے، کسی ایک صحابی نے بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل نہیں کیا کہ پیارے پیغمبر قرآن مجید کی تلاوت سورہ بقرہ کا اول آخر پڑھتے ہوں یا قرآن مجید کی کوئی تلاوت کرتے ہوں۔ اس کثرت سے میتیں ہوتی تھیں، آپ دفن کرتے تھے، جنازے پڑھاتے تھے، قبرستان جاتے تھے۔ اگر کوئی ایسا ایک مرتبہ بھی آپ نے زندگی میں کیا ہوتا تو کم از کم ایک آدھ صحابی صحیح سند کے ساتھ اس کو نقل کر دیتا۔ پھر پیارے پیغمبر کے بعد خلفائے راشدین میں سے، عشرہ مبشرہ میں سے، اور پیارے پیغمبر کے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے قبرستان میں میت کو دفن کرنے کے بعد قبر کے سر کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہو اور پچھلی طرف کھڑے ہو کر جو ہے نا وہ سورہ بقرہ کے آخر کی تلاوت کی ہو۔ یہ کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ جمہور اہل علم نے اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ اور یہ فرقہ پرست لوگ اور نفس کی پوجا کرنے والے، نفس کے پجاری، یہ جتنے بھی جمع ہو جائیں دنیا میں، یہ اللہ کے فضل سے میرے اس چیلنج کو نہیں توڑ سکتے۔ میرا چیلنج قائم ہے اور یہ دوبارہ پیدا ہو کر آ جائیں اور اس چیلنج کو توڑنے کی کوشش کر لیں۔ انشاءاللہ یہ جیسے اب ناکام رہے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ الرحمن ناکام رہیں گے۔ میں ان کی آخرت کو بچانے کے لیے انہیں دعوت دیتا ہوں کہ نفس پرستی کو اور فرقہ واریت کی غلاظت کو ذہنوں سے نکال کر انصاف اور دیانتداری کی راہ کو اپناتے ہوئے حقیقت کو تسلیم کریں، اور کتاب و سنت نہ صحیح تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے اقوال کو ہی قبول کر لیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔